السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عاشقان رضا، آج ہماری روحیں اس ساقی کوثر کے ذکر سے منور ہوگی جس کے در عطا سے کائنات کا ہر پیاسا مرادیں پاتا ہے۔ امام احمد رضا خان کا یہ کلام محض شاعری نہیں بلکہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیلی ہوئی ایک ایسی جھولی ہے جس میں جنت کی نہریں بھی سمٹ آئی ہیں۔ آج ہم کلام رضا کے اس بہتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے ہیں جہاں پیاسا دریا کو نہیں ڈھونڈتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریا خود پیاسوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ آئیے صوفی احمد صاحب کی ایمان افروز بصوریت کے ساتھ اس بحر تسنیم میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے مدینے والے کی عطاؤں کا کیسا نرالا نقشہ کھینچا ہے۔ کلام رضا فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام احمد رضا کا وہ کلام جو بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ آئیے اس کا پیارا سا محبت بھرا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فیض اور کرم کا انداز کتنا نرالا اور سب سے الگ ہے، جیسے جنت کی نہر تسنیم کا میٹھا پانی ہو۔ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ پیاسا دریا کو ڈھونڈتا ہے، لیکن آپ کی شان کریمی یہ ہے کہ آپ کے در کے پیاسوں کی تڑپ دیکھ کر خود آپ کی سخاوت کا دریا ان پیاسوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ سبحان اللہ، کلام رضا کی یہ خوشبو دراصل قرآن ہی کے گلشن سے آئی ہے۔ آئیے اب اس حقیقت پر مہر الہی ملاحظہ فرمائے اور رب کریم کا وہ جلال حق سماعت کریں جو ہر شک کو یقین میں بدل دے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، قرآن کے اس اٹل فیصلے کے بعد اب سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ملاحظہ فرمائے جو کلام رضا کی سچائی پر مہر نبوت ثابت کر دے گا۔ مدینے کی گلیوں میں بھوک سے بے حال ایک تڑپتا ہوا دل تھا جس کی خاموشی ہی اس کی فریاد تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جن کا حال صرف اللہ اور اس کا محبوب جانتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرہ انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ پکارا، اے ابو ہر، اور اس ایک پکار نے ان کی تمام تڑپ کو سکون میں بدل دیا۔ گھر میں دودھ کا ایک پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اہل صفا کو یاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حکم مانا اور سب کو سیر کیا۔ معجزہ یہ ہوا کہ سب کے پینے کے بعد بھی وہ مبارک پیالہ بھرا ہوا تھا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ وہ پیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اور پیو، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مزید گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور بچا ہوا دودھ خود نوش فرمایا۔ سبحان اللہ، آج قرآن کی گرج اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی چمک نے یہ مہر لگا دی کہ کلام رضا کوئی عام سخن نہیں بلکہ عرش والے کے قرآن اور فرش والے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پکار ہے جو مردہ دلوں میں زندگی پھونک دیتی ہے۔ یہ وہ کوثر و تسنیم ہے جس کی ایک بوند بھی مل جائے تو روح ہمیشہ کی پیاس سے آزاد ہو جائے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس عشق صادق میں جینا اور اسی غلامی میں مرنا نصیب فرمائے۔ اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچائیں
تاکہ یہ سچائی ہر دل کی دھڑکن بن جائے۔ مدینہ مدینہ۔